بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے رہنما ہے، جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو ان میں سے دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کی عام طور پر یہ رائے ہے کہ اس کی صحیح مراد سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں، گویا ان حروف کے ذریعہ اصحاب عقل و دانش کا امتحان ہے۔ نادان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کو تحقیق و جستجو کا حکم دیا جائے، اور دانا کا امتحان یہ ہے کہ اس کے فکر و تدبر کے لیے سرحدیں مقرر کر دی جائیں کہ اسے آگے قدم نہیں رکھنا ہے۔ انسانی عقل کہیں رکنا نہیں چاہتی، چاند پر قدم رکھ دیا تو مریخ پر قدم ڈالنا چاہتی ہے، مریخ زیر قدم آ جائے تو سورج کو اپنا اسیر بنانا چاہتی ہے۔ چنانچہ ان حروف مقطعات کا مقصود عقل انسانی کا امتحان ہے کہ خدا کے منشا کے مطابق وہ ان کی کھوج میں پڑھنے سے باز رہے۔ پھر چونکہ ان حروف کے معنی معلوم ہونے پر نہ دنیا کا کوئی حکم شرعی موقوف ہے اور نہ آخرت میں نجات یا عذاب، اس لیے انسان کے اس سے ناواقف ہونے میں کچھ حرج نہیں۔ قرآن کو کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ایک مصحف اور کتاب کی صورت میں مرتب ہو چکا ہے، جس کا ایک ایک حروف آج تک محفوظ ہے۔ یہ محض متفرق یادداشتوں کا مجموعہ نہیں، جسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے مختلف اصحاب نے موقع با موقع سنا ہو، پھر سینہ بسینہ ان کی روایت ہوئی ہو، اور بعد کو یہ یادداشتیں الفاظ و معنی کی نو بانو تبدیلیوں کے ساتھ نقل اور جمع کی گئی ہوں۔ دنیا میں اسلام کے سوا دوسرے اہل مذاہب کے پاس جو مذہبی صحیفے موجود ہیں، ان کا یہی حال ہے، اسی لیے وہ صحائف نہ لفظی تبدیلیوں سے محفوظ رہے نہ معنوی تحریفات سے۔ یعنی قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، نیز قرآن مجید میں جتنے حقائق واقعات بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ اقوام کے کیس و واقعات ہوں، مستقبل کی خبریں ہوں یا کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کا ذکر ہو، خواہ ان کا تعلق فلکیات سے ہو، طبیعت سے ہو یا حیاتیات سے، یہ سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ کا کوئی کانٹا دل میں نہیں چبھنا چاہیے۔ اگر کسی بات میں شبہ ہو تو یہ انسان کی عقل کوتاہ اور فہم نارسا کا قصور ہے، نہ یہ کہ قرآن مجید کا بیان غلط ہے۔ چنانچہ آج تک نئی سائنسی تحقیقات حرف با حرف قرآن مجید کی تصدیق کرتی جاتی ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی ہر انسان تک پہنچتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو دیکھنے والی آنکھ بھی میسر ہو۔ جو آنکھ ہی سے محروم ہو، اس کے لیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں برابر ہیں۔ بادل ہر زمین پر برستا ہے، لیکن سیراب وہی زمینیں ہوتی ہیں جن میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ چٹیل اور سنگلاخ زمین کو بارش سے کچھ نفع نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے مخاطب تو تمام انسان ہیں، لیکن قرآن مجید کی دعوت ہدایت سے فائدہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو ہدایت کے طلبگار بھی ہوں۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہو، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش ہو، اور خدا کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو متقین کہا گیا ہے۔ تقویٰ قلب کی اندرونی کیفیت ہے، ایمان و عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے تقویٰ والوں کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول،
ایمان و یقین، دوسرے جسمانی افعال کا صالح ہونا، تیسرے مالی معاملات کا درست اور منشاء ربانی کے مطابق ہونا۔ ایمان سے مراد غیب پر ایمان ہے، یعنی ان اندیکھی حقیقتوں پر یقین رکھنا جو نگاہ اور عقل کی رسائی سے باہر ہے، ورنہ آنکھوں دیکھی بات پر کون یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات، نبوت، وحی، فرشتوں کا وجود، قرآن مجید اور پہلی آسمانی کتابیں، آخرت کا قائم ہونا، پھر اس میں حساب و کتاب اور ثواب و عذاب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو توہمات نہیں ہیں، بلکہ ان ساری حقیقتوں کا علم ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے ذریعے ہوا ہے، جس سے زیادہ قابل اطمینان اور لائق اعتبار کوئی اور ذریعہ علم نہیں۔ ظاہر ہے جو نظام غیبی پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ قرآن پر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو قرآن ہی پر ایمان سے محروم ہو وہ قرآن سے فائدہ کیوں کر اٹھا سکتا ہے۔ تقویٰ کی دوسری علامت اور قرآن سے فیضیاب ہونے کی دوسری شرط اقامت صلاۃ، یعنی تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا پورا وجود خدا کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ نگاہ کا دائرہ، زبان کے بول، اعضاء کی نقل و حرکت، غرض کے ہر عضو حکم خدا بندی اور سنت نبوی کا پابند ہے۔ پس گویا نماز ان تمام اعمال صالحہ کا عنوان ہے جن کو جسم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ روزہ ہو، حج ہو، خلق اللہ کی خدمت ہو، جہاد ہو، دل و نگاہ اور جسم کے ایک ایک عضو کی نگاہ سے حفاظت ہو۔ اقامت صلاۃ گویا بدن سے انجام دیے جانے والے ان تمام نیک اعمال کو شامل ہے۔ تقویٰ کی تیسری پہچان اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیسرا ضروری وصف انفاق، یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی شامل ہیں، صدقات نافلہ بھی داخل ہیں، اور ماں باپ، بیوی، بچوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور مہمانوں، غرض خدا کے تمام ہی بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی۔ جو شخص دوسروں کا حق ادا کرنے میں کوتاہ نہ ہو اور حرام طریقہ پر دوسرے بھائی کا مال کیسے حاصل کر سکتا ہے، وہ یقیناً سود، جوا اور کمائی کے حرام طریقوں سے بھی اپنے مال کی حفاظت کرے گا۔ بس گویا انفاق کے لفظ میں مال سے متعلق شریعت کی تمام ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔